فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار سرکار ابد قرار محبوب پروردگار دانش قوم سید ابرار و اخیار شہنشاہ عظیمتار نائب مقدار گلشن ہستی کی اولین حسب بہار انیس القرین رحمت للعالمین جان عالمین مراد المستقیم سید المرسلین طہ و یاسین یعنی احمد مصطفیٰ اپنی والد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا بیش قیمت نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مانتا ہوں اے عقل والو کہ میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ یاد کر دو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. مگر دلوں میں یہ نقش کر دو، یہ یاد کر دو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ صبح صبح نسیم سحری چمن چمن ہے پیام دن. یہ صبح صبح نسیم سحری چمن چمن ہے پیام دیتی کہ بنا لو قسمت ہے دنیا والو نبی کی چوکھٹ پہ کیا نہیں. بنا لو قسمت جہان والو نبی کی چوکھٹ پہ کیا نہیں ہے. امیر کشور ہندوستان غریب نواز، امیر کشور آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. زکام کھانسی آواز نہیں نکل رہی ہے. آواز امیر کشور ہندوستان غریب نواز، تمہارا در ہے کہ دارالعما غریب نواز. تمہارا در ہے کہ دارالعما غریب نواز. رسول پاک کے دربار تک پہنچ جاؤ. اس کی تمنا نہیں ہے کہ اپنے آقا کے دربار تک پہنچے، مگر راہ دکھانے والا کوئی ہو، راستہ بتانے والا کوئی ہو. رسول پاک کے دربار تک پہنچ جاؤں، ہمیں وہ راہ دکھا دیجئے غریب نواز. ہمیں وہ راہ دکھا دیجئے غریب نواز. نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے. کون دولہا بنا ہے، کس کا دربار سجا ہے. کون دولہا بنا ہے. آج جتنے ولی ہیں، جتنے اولیاء ہیں، کوئی اپنی جگہ یہاں نہیں ہے. سب کہاں ہیں؟
اپنے دولہا کے سب باراتی. کون دولہا بنا ہے؟ نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے. ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں تو یہاں سے یاد کر رہے ہیں. اور محدث کشوشوی فرماتے ہیں کہ ان کا شعر ہے حضرت محدث اعظم ہند کا کہ نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. امیر کشور ہندوستان غریب نواز. ہندوستان میں کسی کی سلطنت ہے, کسی کی حکومت ہے, کسی کی بادشاہت ہے تو وہ غریب نواز کی بادشاہت ہے. شہنشاہ ہندوستان کوئی ہے تو غریب نواز ہے. خواجہ پاک ہے, معین الدین حسن ہے. اور ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کو جو اسلام کی روشنی ملی وہ کسی کے ریال سے نہیں ملی, کسی کے خیال سے نہیں ملی, کسی کے سیال سے نہیں ملی, دینی دھندا کرنے والوں کے نام سے نہیں ملی, بلکہ اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے معین الدین چشتی کے قدموں کی برکتوں سے ہمیں روشنی ملی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو روشنی دی جو دین کی دولت ملی کسی کے تن کسی کے ریال سے خیال سے سیال سے نہیں, اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے معین الدین چشتی کے قدموں کی برکتوں سے ملی ہے. تو تمہیں ناز ہونا چاہیے. اس لیے کہا میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. آج اجمیر شریف کی زمین ہندوستان کا وہ شہنشاہ دولہا بنا ہے. آپ کی اگر آنکھیں ہو تو دیکھو دامن پسارے در پر سارے ولی کھڑے ہیں. یا خواجہ خواجگان, اے فخر چشتیان, اے عطائے رسول, اے سلطانوں کے سلطان, اے میرے خواجہ, اے ہند کے راجہ, سلام ہند کے راجہ معین الدین اجمیری, سلام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری. غریب نواز کے شہر کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت امام حضرت مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. وہ غریب نواز آج دولہا بنے ہیں, آج دولہا بنے ہیں. اجمیر کی دھرتی سجا دی گئی ہے, روضہ اقدس سجا ہوا ہے, خواجہ دولہا بنے ہیں. عرس کی رات ہے, ہر طرف دھوم ہے کیونکہ اللہ کا ولی دولہا بنا ہے. جتنے اولیاء سب حاضر ہے, اور جتنے فقراء, جتنے اولیاء, جتنے اصفیاء, جتنے اتقیاء, جتنے ازکیاء, جتنے بھی صوفیاء, جتنے علماء, جتنے مشائخ, جتنے بزرگان, سب غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں سب اپنے عقیدت بھرے نذرانے میں آپ سب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حور و کلمہ ہے دامن پسارے, کہہ رہے ہیں حیدر کے دوارے بھیگ دے مجھ کو فاطمہ زہرا, تیرے پوتے کی شادی رکھی ہے. آج خاتون جنت سے بھیک لے لو, فاطمہ زہرا سے بھیک لے لو, سیدہ طیبہ طاہرہ سے بھیک لے لو, کیونکہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے کہ ان کا لاڈلا, ان کا پیارا, ان کی آنکھوں کا تارا خواجہ ہند معین الدین حسن چشتی اجمیری دولہا بنا ہے. حسنی حسینی, حسنی حسینی رنگ میں رنگا ہے, حسنی حسینی رنگ میں رنگا ہے. خواجہ کا روح جمال رومان چہرہ, خواجہ کا روح جمال میرا خواجہ بے مثال. اور ہندوستان کی حکومت
ہندوستان کی شہنشاہی، ہندوستان نے غریب نواز کو جو حکومت دی وہ کس نے دی؟ کون سا واقعہ شروع کرے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ وقت بھی کم رہتا ہے، اور غریب نواز تو غریب نواز ہے۔ آپ کو جو حکومت ملی ہے ہندوستان کی، جو آپ کو سلطنت ملی ہے، حکومت ملی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ یہ انہوں نے دی ہے جو ایک بار جو کہہ دے کہ چاند تو ٹکڑے ہو جا تو وہ ٹکڑے ہو جا، انہوں نے دی ہے جن کی زبان سے نکل جائے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ گل ہے لبہائے راز جن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زبان فیض ترجمان سے ارشاد ہو چکا ہے کہ معین الدین، آپ کو بچپن کا نام کیا معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سب کو پتا ہے کہ خواجہ صاحب کا نام معین الدین ہے؟ بالکل نہیں۔ خواجہ صاحب کا گھر کا نام معین الدین ہے ہی نہیں۔ خواجہ صاحب کے گھر کا نام ہے سید حسن، سبحان اللہ۔ آپ دنیا معین الدین سے جانتی ہے کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، کیا بات ہے، باہر ہے میرا خواجہ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں مگر یہاں نہیں ہے، تصور میں، دھیان میں، وہ غریب نواز کے قدموں میں ہے۔ اپنے کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم غریب نواز کے قدموں میں ہے، دیکھو کیسی خیرات ملتی ہے۔ غریب نواز کعبۃ اللہ میں حاضر، اپنے پیر و مرشد، آپ کے پیر کون؟ خواجہ عثمان ہروری، سبحان اللہ۔ وہ خواجہ عثمان ہارون جن کی نماز، کہیے سبحان اللہ، ہر ایک نماز کے بعد، ہم بھی آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی کچھ کھایا نماز میں، کبھی ادھر خیال، کبھی ادھر خیال۔ آپ کے پیر و مرشد کی ہر نماز کے بعد یہ آپ کو آواز آتی تھی غیب سے، عثمان، غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں خواجہ عثمان ہارونی، ہر نماز کے بعد غیب سے آواز آتی تھی، عثمان، ہم نے آپ کی اس نماز کی برکت سے امت کے 30,000 گنہگاروں کو بخشا ہے۔ 5 وقت میں کتنے ہو گئے؟ جس کا پیر ایسا ہو، اللہ اکبر، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میرا خواجہ، یعنی مجھ کو کئی روز سے بخار اور یہ کھانسی کا مسئلہ بڑا خراب، بہرحال غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں، سرور سراب الشریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے اس واقعے کو۔ میر عبد الواحد بلگرامی کون؟ بلگرام شریف کے سب سے بڑے بزرگ۔ یہ سرور سراب الشریف جو کتاب ہے، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار کی ایک تقریر ہے، لکھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، آواز آئی معین الدین مانگو کیا مانگتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ معین الدین اب تک نہیں ہے، سید حسن ہے، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے کہا مولا تو کرم فرما، راضی ہے؟ میں نے کرم کیا، تو راضی ہے؟ آپ نے کہا مولا نہیں، کہا میں نے تم کو بخشا، راضی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری اولاد کو بخشا، راضی ہو؟ کہا مولا کرم کر۔ کہا جا تمہارے مریدوں کو بخشا، راضی ہو؟ کہا مولا کرم کر۔ کیا بات ہے، باہر خواجہ، باہر غریب نواز، باہر میرا ہند الولی، مولا آواز دیتے جا رہا ہے، یہ راضی ہو؟ کہا مولا اور کرم کر۔ اب واقعہ یاد آیا نا کہ معراج کی شب میرا رسول واپس آتا ہے، موسیٰ بار بار بھیجتے ہیں، 5 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز کو 5 کرانی ہے، جاتے رہو آتے رہو،
यहाँ मामला चल रहा है मौला और करम करते। कहा तुम्हारे मुरीदों को बख्शा, कहा मौला और करम कर। तो मौला ने भी रहमत जोश में आई, क्योंकि जब मोहब्बत वाला कोई पुकारता है ना, उसकी रहमत को झुकना ही पड़ता है। जब कोई रहमत मोहब्बत से एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी रहमत 10 कदम आगे बढ़कर गले लगाती है। आवाज आई मोइनुद्दीन, क़यामत तक जो तेरे सिलसिले में दाखिल हुआ, जा हमने सबको बख्शा। क़यामत तक जो तेरे सिलसिले में दाखिल हुआ, सबको बख्शा। ये हम नहीं बोल रहे, मीर अब्दुल वाहिद मलगरामी सलामुल शरीफ में लिख रहे हैं। तब मोइनुद्दीन राजी हुए, तब ख्वाजा राजी होते हैं। क़यामत तक जो तेरे सिलसिले में दाखिल हुआ, हमने सबको बख्शा। उसके बाद पीरो मुर्शिद साथ ले आए, और साथ ला करके गरीब नवाज को रोज़े अक़दस पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। कहा बेटा सलाम करो। आए सलाम का नजराना पेश किया। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपको हैरत होगी, गरीब नवाज ने सलाम पेश किया, कब्र अनवर से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम सुल्तानुल मशाइखुल हिंद। अभी हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने देखा नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में मालूमात नहीं है, अभी हिंद में पहुंचे नहीं है, हिंद को देखा नहीं है। उधर रोज़े अक़दस से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम सुल्तानुल मशाइखुल हिंद। आप पर गशी तारी हुई, कहा आका हिंदुस्तान की हिंद किधर है? गशी तारी हुई, ख्वाब में हिंदुस्तान का सारा नक्शा मेरे नबी ने दिखा दिया, और वो मुकाम दिखाया जहां आज मज़ार मुबारक है, अजमेर शरीफ का ठिकाना दिखा दिया। अब वो शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा ख्वाजा, तो अब वहीं से आवाज आई, ये बेटा तुम तो मेरे दीन के मुईन हो। मुईन का मतलब मददगार, मदद करने वाला। मुईनुद्दीन, दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। तो रोज़े अक़दस से जो ये मुईनुद्दीन का लक़ब मिला, ये इतना मशहूर हुआ कि आपका नाम ही मुईनुद्दीन पड़ गया। क्या शान है, क्या शान है मेरे ख्वाजा की। अल्लाह अकबर। जाके देखो अजमेर शरीफ की धरती पर। अब रोज़े अक़दस से आवाज़ आई, वालेकुमुस्सलाम सुल्तानुल मशाइखुल हिंद। और पीर मुर्शिद की इजाज़त लेकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ऐसे कैसे? खरासान होते हुए, इराक होते हुए, ईरान होते हुए, खरासान होते हुए, आप हिंद में, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था ना, न बांग्लादेश का कुछ नहीं था, पूरा हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक। लाहौर पहुंचे। लाहौर में कहाँ पहुंचे? दातागंज बख्श अली हजवेरी सरकार में पहुंचे। लाहौर में दातागंज बख्श की मदार, गरीब नवाज वहां पहुंचे। लाहौर सबसे पहले, और लाहौर में आके रुके। कहाँ रुके हैं? लाहौर में। कहाँ? मजार इधर उधर नहीं, कोई मस्जिद में, किसी के घर में, किसी नहीं, लाहौर में दाता साहब की मजार पे रुके। आपको कुछ समझ में आई बात? आजकल हमारे बच्चों को लोग खराब कर रहे हैं कि मज़ारों पे जाना सही नहीं है, ये सब शिर्क है, ये है, वो है। मुझको बताना ईमान से है। हिंदुस्तान में ख्वाजा से बड़ा कोई आलिम है क्या? गरीब नवाज से बढ़ के भी कोई मौलाना है? गरीब नवाज से बड़ा कोई आलिम है? तो किसी मज़ार पे जाना शिर्क होता
تو ہندوستان کا سب سے بڑا مولانا اور جس کو رسول اللہ نے سلطان المشائخ ہند بنا کے بھیجا، کیا وہ شرک کا کام کرنا آئے تھے؟ شرک سے روکنے کے لیے۔ ہندوستان میں تو پورے پجاریوں کا دور تھا۔ پرتھوی راج کی حکومت تھی اجمیر میں، راجا رائے پتورا پرتھوی راج کی حکومت تھی راجپوتوں کی۔ لاہور میں 40 روز تک غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر چلا کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے دربار میں چلا کرنا، اللہ والوں کے دربار کی حاضری بڑے بڑے اولیاءوں کی سنت ہے۔ 40 دن تک غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر حاضر رہے، اور آج بھی غریب نواز نے شعر لکھا تھا فارسی میں، تو داتا صاحب کے مزار کی چادر پہ آج بھی لکھا ہوتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کا مینارہ رہنما۔ یہ شعر آج بھی ان کے مزار پہ لکھا، چادر پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ غریب نواز نے وہاں شعر کہا۔ 40 دن کے بعد اجازت چاہیے، اجمیر شریف دلی آنا ہے، اجمیر آنا ہے، آقا کا حکم ہے۔ کہا بیٹا آواز آئی آپ کو کہ معین الدین ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کیونکہ تمہارا قرآن پڑھنا ہم کو بہت پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنی قبر میں سنتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ جاتے ہیں نا درگاہ میں، جیسے چاہے کھڑے ہو گئے، اللہ سمجھتا کہ خالہ اماں کے گھر میں آئے، تو معلوم ہی نہیں کہ ادب کیا ہے اس جگہ۔ لوگ کیا پتا نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا تو پھر تم مردہ سمجھتے ہو، پھر جاتے کیوں ہو؟ اور جب زندہ سمجھتے ہو تو ادب کیوں نہیں کرتے؟ جیسے چاہے ویسے رہ جاتے، کیا سمجھا؟ غریب نواز سرکار 40 روز تک صرف چلا کیے داتا صاحب کے مزار پر، اور اس کے بعد وہاں سے آپ دہلی کے لیے چلے تو لاہور سے دہلی تک، یعنی میں بول نہیں پا رہا ہوں کیونکہ لفظ اتنا بڑا ہے نا، بات نہیں نکلتا اب تک، تو کیسے کیا ہوتا تھا۔ لاہور سے دہلی تک غریب نواز کی شکل دیکھتے دیکھتے، سبحان اللہ، تبلیغ کیا ہے صاحب؟ یہ وہ کون سی آنکھوں میں خمار تھا، وہ آنکھوں میں کیسا خمار تھا، وہ چہرے پر کس کی تجلی تھی۔ آج میں ایک شعر سن رہا تھا وہاں پر کہ تجلی رخ شمس الضحیٰ غریب نواز، تجلی رخ شمس الضحیٰ غریب نواز، جمال حضرت بدرالدجا غریب نواز۔ یہ کس کی تجلی لے کر آئے تھے؟ لا الہ کا علم لے کر، الا اللہ کی بجلی لے کر، لا الہ کا علم، الا اللہ کی بجلی، محمد رسول اللہ کی محبت کا خمار آنکھوں میں لے کر، غریبوں کا تاجدار غریب نواز، سلطان الہند، والی ہندوستان، دستگیر بے کسان، خواجہ خواجگان، فخر چشتیان، عطائے رسول، سلطان الہند، جناب خواجہ خواجگان، عطائے رسول، جب لاہور سے اجمیر تک آپ جب چلے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے کہا امیر کشور ہندوستان غریب نواز، تمہارا در ہے کہ دارالعلوم غریب نواز، تمام اہل جہاں بھر لے جھولیاں اپنی، آج تو چاہو مانگ لو کہ بڑے سخی کا دروازہ کھلا ہے، تمام اہل جہاں بھر لے جھولیاں اپنی، بڑھائے آپ جو دستے کرم غریب نواز، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہم دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں کہ رسول پاک کے دربار تک پہنچا دیجئے، ہمیں وہ راہ دکھا دیجئے غریب نواز۔ اللہ اکبر، غریب نواز، غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کون سی طاقت تھی؟ کیا تلواریں لے کر آئے تھے؟
क्या बंदूकें लेकर आए थे? क्या कोई हथियार लाए थे? कोई फौज लाए थे? कोई सिपाही सालार बन के कोई सिपाहियों का फौज दस्ता लेकर आए थे? नहीं, बस अपने साथ दुर्वेशों की जमात। उसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली वाले ख्वाजा जब अजमेर पहुंचे, अब बताओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हें हिंदुस्तान में कलमा किसने पढ़ाया है? बोलना, गरीब नवाज ख्वाजा पाक ने पढ़ाया है। ये उनका एहसान है। तो ख्वाजा जब तशरीफ लाए, ऐसी जगह बैठे ना कि जहां राजा जो पृथ्वीराज की हुकूमत थी, वो पृथ्वीराज के वहां उठ बैठा करते थे। राजा के सिपाहियों ने जाकर कहा यहां से उठ जाओ। क्यों? कहा यहां राजा किसी उठ बैठते हैं। आपने कहा समझौता करने में ही भलाई है। आपने कहा ठीक है, उठ बैठते हैं तो बैठे। सुनो जरा गौर से। अजमेर पहुंच गया मेरा ख्वाजा। राजा ने कहा आदमी गया, कहा यहां से उठिए। तुम कौन लोग हो, कहां से आए हो? तरह इनका लिबास कभी देखा नहीं, ऐसा वेशभूषा। कहा उठ जाओ। तो कहा क्यों? कहा यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। सरकार की जबान से निकला ठीक है बाबा, ऊंट बैठते हैं तो बैठे। चले, आप हट गए वहां से। अब ऊंट तो बैठ गए, आकर के बैठा दिया गया। लेकिन जब ऊंटों को उठाया जाता है तो कोई ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं। जरा सोचो, आप समझो, यकीन और अकीदा अपना पक्का रखो। वो तो अरज़रुल मखलूक़ात में से जानवर है जिसको ख्वाजा ने बैठा दिया। दुनिया की कोई ताकत न उसको उठा सकी। तुम तो अशरफुल मखलूक़ात और मोहम्मद पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं। तुम्हें जो ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया है, तुम्हें जो ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बैठाया है, किसकी ताकत है जो तुमको यहाँ से उठा देगी? जब बैठाए हुए ऊंट को नहीं उठा सके, पूरे राजा और राजा की सल्तनत मिलकर के सिपाहियों का दस्ता उठा के थक गया। वैसा लगा जैसे जमीन ने ऊंट को पकड़ लिया। फिर अब कहा चारा क्या है, रास्ता क्या है? कहा क्या उसी फकीर बाबा से जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। फिर सब लोग मिलकर आए। बाबा जी हमें माफ करो, मेरे ऊँटों को माफ कर दो, मेरे ऊँट को बैठा रहे। कहा नहीं, हमने तो तुमने बताया, हमको उठा दिया है तो बैठे। कहा नहीं बाबा, हमको माफ करो। कहा ठीक है जाओ। कहना कि जो फकीर लोग आए हैं अल्लाह के, भाई ऊँट तुमको उन्होंने कहा है उठ जाओ। राजा के सिपाहियों ने ऊँटों से जा कहा बाबा, वो फकीर बाबा ने कहा तुम उठ जाओ। ऊँट सब खड़े हो गए। अब बताना, आप तो बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, बड़े कुरान पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले, इस्लाम वाले, मुसलमान, आप अपने आप को मुमिन समझते हो। जानवर जो ऊँट होती है, ऊँट जो होता है क्या उसका हाथ अजो टेढ़ा होता है कि नहीं? जो हाथ अजो जिसका टेढ़ा हो, वो जानवर तो अल्लाह के वली को पहचानता है कि अल्लाह का वली है। तुम इंसान हो के भी नहीं पहचानते हो कि ये कौन है। उनकी शान में बकवास करते हो और तस्बीह मुसल्ला खूब पढ़ते हो, तो कैसे मुसलमान हो? अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कुरान क्या कहता है? गरीब नवाज का एहसान है ना कि उन्होंने कलमा पढ़ाया और कम तकलीफ नहीं हुई। आप पर इसके बाद पानी बंद कर दिया। जो आप अजमेर जाते हो तो अना सागर तालाब देखा है ना, क्या इसकी हिस्ट्री है? वो बहुत पवित्र स्थान माना जाता था, पाक जगह, तीर्थ धाम। वहां बड़े बड़े दूर दूर से लोग आके स्नान नहाते थे उसमें। और वही एक तालाब था, लोगों के पानी का जरिया पीने का सब कुछ। ख्वाजा साहब के लिए सिपाहियों ने, राजा ने वहां पहरे लगा दिया कि ये दो आदमी इनसे तो आप जीतेंगे कैसे, इनको यहाँ से भगाने का एक ही रास्ता, इन पर पानी बंद कर दो। याद रखना, करबला में जो पानी बंद हुआ था वो कौन थे? यही गरीब नवाज के अजदाद में, यही गरीब नवाज के बाबा थे।
وہ انہی کے بیٹا ہیں. کربلا میں پانی بند ہوا تھا مگر یہاں کیا ہوا؟ کربلا میں پانی بند ہوا تو میرے آقا حسین نے صبر کیا. وہ چاہتے تو کیا نہیں کرتے، وہ تو غریب نواز کے بھی آقا ہے. یہاں پانی بند کیا گیا. آپ کے چہیتے مرید خلیفہ خواجہ قطب صاحب مہرونی والے کبھی گئے ہو مہرونی؟ جن کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. کاکی اس لیے کہا جاتا ہے ان کے لیے ایک بار آسمان سے روٹیوں کی کاک نازل ہوئی. یہ ہمارے اللہ والے ہیں، یہ سب اہل سنت میں ملیں گے، دوسری جماعت میں نہیں ملیں گے. وہی ہے تو جواب لا کے جواب دکھاؤ نا. اس لیے دوست اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے. یہ سب کے سب اہل سنت. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بابا سرکار پانی پینے کے لیے نہیں وضو کے لیے کہاں سے لاؤ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا انا تالاب کے اوپر، انا ساگر تالاب کے اوپر راجہ نے پہرا لگا دیا ہے کہ پانی نہیں دیا جائے گا. میرا خواجہ والی ہندوستان، خواجہ خواجگان، فخر چشتیان، عطائے رسول، سلطان الہند، غریبوں کا غریب نواز. اے امیروں تمہارا کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا غریب نواز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے خواجہ نے، آپ فقیروں کے پاس دیکھتے ہو سنگل کے ٹائم یہ لکڑی کا ایک کاسا، وہ کاسا پیالہ کاسا لکڑی کا خواجہ نے اپنے چہیتے مرید خواجہ قطب صاحب کو دیا کہ لے جاؤ اور پانی لے آؤ. کہا بابا وہاں سپاہی کھڑے ہیں پانی نہیں دیتے. کہا کہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تالاب میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا بابا سمجھا نہیں. کہا جانا پانی کے پاس کہنا کہ پانی تجھ کو خواجہ بلا رہے ہیں، یہ پانی تجھ کو خواجہ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. مرید بھی وہ تھے نا پکے، آج کل نہیں ایسا کیسے ویسا کیسے ہو سکتا ہے، لوگ زیادہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں. خواجہ قطب سمجھ گئے ہیں آج ان کا ان کی خیریت نہیں ہے میرے والوں کی. اللہ اکبر. اپنے پیر پر بھروسہ تھا، کاسا لے کر چلے اور سپاہیوں نے کہا کہاں آ رہے ہو؟ کہا میں تمہارے پانی کے اندر نہیں جا رہا ہوں، پانی کے پاس کھڑا ہو رہا ہوں. ابدا کھڑے ہو جا، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اے پانی تجھ کو خواجہ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہسٹری لکھنے والوں، دنیا کی تاریخ پڑھنے والوں، دنیا کے ہسٹری لکھنے والوں حیران ہے، آج تک دنیا حیران ہے کہ پورا انا ساگر کا پانی خواجہ کے پیالے میں آ گیا. ادھر اجمیر کی تمام جو کنویں باوڑیاں تھی سب سوکھ گئی، یہاں تک کہ انا ساگر پورا تالاب سوکھ گیا. اب یہ پانی بھر گیا پیالے میں، تو جو پورے تالاب کو ایک پیالے میں بھر سکتا ہے وہ پورے ہند کو، پورے ہندوستان کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا ہے. کیا نہیں کر سکتا ہے؟ بدل جائے نظام ہر دو عالم، بدل جائے نظام ہر دو عالم، آنے واحد میں اگر آ جائے ضد پر جب کوئی دیوانہ محمد کا، تو عالم کا نظام بدل سکتا ہے. جب ضد پر کوئی دیوانہ آ جائے. اس لیے سب کو اپنے طرح مت سمجھو. اگر ایسے ایسے دیوانے پورا پانی، اب تو ہنگامہ ہو گیا، راجا کے سپاہی سب بے ہوش ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اب بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد سمجھوتا کیسے ہو؟ اب پانی کے لیے پورا اجمیر ترس رہا ہے. تو رحمت اللہ امین کا دلارا پیارا لاڈلا نواسا وحید الدین آیا ہے، رحمت بھرا دیسینا. لوگوں نے جا کر فریاد کی. راجا نے کہا کہ تم معاف کر دو ہمیں. کہا تم کلمہ پڑھ لو. کہا نہیں. پھر بہت سے لوگوں نے یہ سب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. سب سے بڑا پنڈت اجمیر کا سعدی دیو، سب سے بڑا پجاری پنڈت. آج جو آپ غریب نواز کی مسجد دیکھتے ہیں، آپ
मजार शरीफ के बाजू में छोटी सी मस्जिद औलिया मस्जिद, वो कौन है? वो सादीदियों की ज़मीन थी। वो उन्होंने अपनी ज़मीन दिया था मस्जिद के लिए। मुसलमान होने के बाद सबसे बड़े पंडित ने इस्लाम कबूल कर। राजा की हालत खराब, ये क्या होगा? सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, हमारा क्या होगा? राजा ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। उसमें अजय पाल जोगी बहुत बड़ा जादूगर हिंदुस्तान, जादू से इनको खत्म कर, कैसा भी खत्म कर, पर इस बला को यहाँ से तारो। लेकिन ये अपनी मर्जी से तो आए नहीं, ये तो आका की मर्जी से आए थे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जिसकी कुदरत, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, उससे बड़ी कोई ताकत है क्या दुनिया में? जयपाल अजयपाल जोगी बहुत बड़ा जादू, उसको बुलाया गया। और जब वो आया तो सबसे पहले उसने अदब किया। देखिए अदब जो चीज़ है ना, इंसान को बहुत कुछ बना देती है। आपने सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ये वाक़या, उस वक्त भी जादूगर बुलाया गया था। पूरा वाक़या कुरान में, उन्होंने भी अदब किया था और वो सब के सब मुसलमान हो गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के। यहाँ जयपाल ने एक अच्छा काम ये किया कि अदब क्या किया? घमंड नहीं किया कि मैं अपना वार से दिखा दूंगा। राजा को बोलता था कि अरे ये हमसे, हमारे सामने क्या चीज़ है? अगर ख्वाजा के सामने आके कहा कि हुजूर आप पहले अपना वार शुरू करेंगे, कारनामा करामत जो भी आप समझिए शौकतें, या मैं अपना शुरू करूँ? यही जो उसने सवाल पूछा ना, इजाज़त दी, यही अदब किया। ये अदब अल्लाह को पसंद नहीं। उसी वक्त उसके दिल में हिदायत का नूर चमकने लगा। अजयपाल जोगी, अजयपाल ने पूछा कि बाबा, कहा कि नहीं आप ही शुरू करो। जब ख्वाजा कुतुब साहब को गरीब नवाज ने तालीम दिया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन आयतुल कुर्सी पढ़ो, सुभान अल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने चारों तरफ दायरा खींच, जो जिन्ना शैतान को भगाते तो दायरा खींचते थे, हमला नहीं करे, वही है। आगे आयतुल कुर्सी पढ़ के दायरा खींच लो। हम तो बहुत सारे लोगों कहते हैं बाबा क्यों जाते तो ये मौलाना के पास, तुम भी मुसलमान हो, अपने आप में आयतुल कुर्सी पढ़ना जानते क्यों नहीं पढ़ते? तो ये बाबा बाबा से करते हैं, तो अपना वेस्ट पैसा वेस्ट करते हैं। खुद आप अल्लाह को पढ़े लिखे हो, अपना काम खुद कर सकते हैं। वो आयतुल कुर्सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ी और दायरा खींच दिया। सबसे पहला जो कारनामा जयपाल जोगी ने किया, राजा की कुर्सी लगी, लोग आए, अब यहाँ मैदान में करामत दिखानी है, मतलब ये कि पावर अपना अपना दिखाना है, वो जादू वाला पावर दिखाना है, ये अल्लाह का पावर दिखाएंगे। क्या हुआ? उसने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, माला जपना शुरू किया। उसके बाद उसने जयपाल ने कहा राजा से, पृथ्वीराज से, कि मैं इतने सांप भेजूंगा ना कि इनको और इनके सारे लोगों को, जो लोग भी इस्लाम कबूल कर लिए, सबको सांप काटने का सब बना। फिर उसने माला जपना शुरू किया। पहला वाक्य अजयपाल, और इतने सांप तैयार कर दिए वहाँ पर कि सारे सांप दौड़ने लगे ख्वाजा साहब की तरफ, और ख्वाजा के जो मुरीद तो दायरे के अंदर जितने लोग थे, सांप उस तरफ दौड़ने लगा। अब सब खुश है, जब आप पब्लिक देख रही, ताली बजा रहे लोग, खुश है। जयपाल का काम चल गया, क्योंकि सांप सब अपने आप तैयार हो गए। माला जपा हो जाए, जादू में इतनी ताकत है, माला जपा और सांप तैयार, सब सांप जा रहे हैं गरीब नवाज की तरफ। लेकिन जो आयतुल कुर्सी वाला दायरा जो खींचा हुआ, सांप वहां जा के सब मरने लगे, सारे सांप मर गए। अजयपाल की हालत खराब। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि अजयपाल ये क्या हो गया, तुम्हारा ये कारनामा तो फेल हुआ। उसने कहा राजा साहब घबराने की बात नहीं, मेरे पास और दूसरा दाव है, तो आप दिखाओ जल्दी। फिर उसने माला जपना शुरू किया, कहा कि मैं इन फकीरों के ऊपर, इन मुसलमानों पर आग बरसाऊंगा आसमान से, जादू में ताकत देखो।
پھر اس نے جنتر منتر پڑھنا شروع کیا، مالا جپنا شروع کیا، تو واقعی اتنی بڑی آگ شروع ہوئی کہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے. اس علاقے اس ایریا کے پیڑ پودے سب جلنے لگے اس آگ سے. اب آگ کا بڑا بڑا گولا گرے گا آسمان سے خواجہ صاحب کے اوپر، اور خواجہ تو کچھ نہیں، بس بہتا کھینچے بیٹھے ہیں. کیا کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اپنے نبی کا خمار آنکھوں میں لیے، اللہ کی بجلی لیے، لا الہ کا علم لے کر جھنڈا لے کر آئے. آگ جو گر رہی تھی ادھر، یہ جے پال سمجھ رہا ہے کہ سب ختم ہو گئے. قریب آ کے دیکھتا تو آگ سب بجھی ہوئی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم کو نمرود نے ڈالا تھا آگ میں. تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ نے کچھ نہیں بگاڑا، آگ سوا کے یہاں بجھی ہوئی ہے. راجہ دیکھ کے پریشان، راجہ پال اب کیا ہوگا؟ کہا اب بھی ٹھہر جائیے، میرے پاس اور طریقے ہیں ان کو ختم کرنے کے اور ان کو فیل کرنے کے. کہا کیا ہے بتاؤ جلدی، تو ابھی تو دو بار تم فیل ہو گئے. اور جے پال بھی سمجھ رہا تھا کہ اب ہم میں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جے پال نے خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں آسمانوں میں اڑ سکتا ہوں اپنے پاور سے جادو کے، آپ میں دم ہے یا تو آپ اڑ کے دکھائیے. غریب نواز مسکرائے، کہا جا اڑ جا. اس کے پاس ہرن کی ایک کھال تھی، اس پر بیٹھ کے وہ منتر پڑھتا تھا. ہرن کے کھال کو بچھایا، پھر منتر پڑھا، وہ کھال اڑی. ذرا سمجھے غور سے، کھال اڑی. وہی اجمیر شریف ہے. وہ کھال اڑی، اڑتے 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 60-70 فیٹ اونچی چلی گئی. اور ادھر سے دے رہا آواز کہ دیکھو مسلمانوں کے فقیر بابا، ہمارا پاک دیکھو. جب خواجہ قطب الدین کہہ رہے تھے کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے، خواجہ صاحب مسکرا رہے کہ قطب الدین گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور آپ کے پاؤں میں ایک لکڑی کا نالین کھراؤن جس کو بولتے ہیں جو پہنتے ہیں فقیر لوگ نا، وہ کھراؤن تھی جو 2-2 کلو کی تھی، بہت بھاری بھرکم کھراؤن. آپ نے کھراؤن ہاتھ میں لیا، اپنی لکڑی والے چپل کو، کھراؤن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لکڑی کی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ کھراؤن تو چلی جا اور اس کو پیچھتے ہوئے نیچے جا. اجے پال کو سر پر پٹا پٹ مارنا شروع کیا. غریب نواز کی کھراؤن. اجے پال جوگی کا بھرپور پاور والا جادو اپنے جسم کے ساتھ اوپر چلا گیا. خواجہ صاحب تو نہیں گئے، اپنے پاؤں سے لگی ہوئی نالین کو بھیج دیا. ارے تم چادر کیوں چومتے ہو؟ تمہارے گھر میں جو چادر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کبھی چومتے ہو کیا؟ نہیں چومتے نا. کیوں نہیں چومتے؟ وہ چومنے کی چیز نہیں ہے، چادر سونے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی چیز ہے. تو اب جو کوئی کہتا ہے یہ لوگ چادر چومتے ہیں، ارے بیوقوف، ہم چادر کبھی نہیں چومتے، ہم تو نسبت ولایت چومتے ہیں، ہم تو نسبت خواجگیت چومتے ہیں. اس چادر کو نسبت ہو گئی ہے غریب نواز کے مذاق سے، کیونکہ چادر کے نالین کو، لکڑی کو نسبت تھی غریب نواز کے پاؤں سے. اتنا پاور ہو گیا کہ کہا چلی جا، تو وہ کھراؤن چلی گئی. اب جا کے جے پال چوکی کے سر پر پیٹنا شروع کیا اور مارتے ہوئے نیچے ڈالے. جتنا چپل، جتنا غریب نواز کا جوتا پڑتا تھا نالین لکڑی کا اس کے سر پر، ویسے ویسے ایمان کی روشنی ان کے اندر آ رہی تھی. دیکھیے آپ کو ٹائم ہو رہا ہے کھانا کھانے کو، ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے، آپ کو دعوت کی ہے غریب نواز کی. لیکن ہماری بات ہی کچھ ایسی ہے نا. آج جشن ہے، آج پورا ہندوستان وجد میں ہے، سارے اولیاء دامن پسارے ہیں. خواجہ قطب ہے، جھنڈا اٹھائے. شیخ فرید ہے، وجد میں آئے.
نظام الدین اور شامل گائے بیٹھ بلند دروازے خواجہ خواجہ عثمہ مہدی لائے حسنین کا پیارا حسنی حسینی رنگنے لگا خواجہ کا چہرہ سبحان اللہ. آج اس لیے جتنی دیر بیٹھے ہو نگاہ ولی ہو رہی ہے, نگاہ غریب نواز ہو رہی ہے, گنہگار امت رہا ہو رہی ہے. واقعہ کرامت کا بھی سنا جائے نہیں, ابھی تو صرف یہی سنا رہے جو عالمین میں قیام کیسے قائم ہوا. جے پال جوگی کہ سر پر جو چپل خواجہ کی نارائن پڑ رہی تھی, اتنی پڑھی جتنی پڑھتی گئی اتنا دل روشن ہوتا جا رہا تھا. نیچے آیا کامپس سمجھ گیا کچھ نہیں, آپ اپنے دین کا اپنے اللہ کا کلمہ پڑھائیے. جے پال جوگی نے خدا کے قدموں میں سب رکھ دیا. جے پال جوگی کے جتنے ساتھی جادوگر تھے سب نے بیک وقت قدموں میں سر رکھا. غریب نواز نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ. اب تو راجہ کی حالت خراب. ایک بات آپ بتاؤ, اجے پال جوگی نے خواجہ سے ایک بات کہا, آپ بتاؤ اللہ والوں کو پاور ہے کہ نہیں. اجے پال جوگی ایک بات کا حضور ایک عرضی کا کیا خواجہ مسکرائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. کمال ہو گیا نا. ابھی کتنا سال ہوئے؟ 900 سال. خواجہ صاحب 800 کچھ سال کا تو عرص ہو رہا ہے. تو آپ کی زندگی کی شروعات کا واقعہ ہے نا یہ. تو 900 سال ہو گئے جس سے کو. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور آپ کی بھارت والوں کی, ہندوستان والوں کی خدمت کرتا ہوں. آپ کے دربار میں آنے جانے والوں کی خدمت کروں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے تو جا, تو رہے گا. نام کیا رکھا؟ عبداللہ بیابانی. سبحان اللہ. اجے پال جوگی کا نام عبداللہ, اللہ کا بندہ, اور خواجہ نے ایک نظر میں ولی بنا دیا. اور آج بھی وہ عبداللہ بیابانی جو کل کے جے پال جوگی آج بھی بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ اور بات ہے, ہو سکتا ہے آپ ہی کی محفل میں کوئی ہو, معلوم نہیں, تو ان کو پاور دیا گیا اس لیے وہ محفل سجاتے. کہا جاتا ہے نا کہ ہر ولی کے آستانے پر خواجہ خضر علیہ السلام ہر 40 منٹ میں ایک بار ضرور آتے ہیں. اس لیے کہتا ہے بار بار اس لیے جاتے ہیں لوگ تاکہ کبھی نہ کبھی خواجہ خضر سے ٹکراؤ ہوگا. عبداللہ بیابانی. اب میں دیکھیے خواجہ صاحب کی کرامت ہے. اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا. سعدی دیو نے جو سب سے بڑے پنڈت تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر دی. جو آج مسجد شریف میں جو مسجد اولیاء دیکھ رہے ہیں وہ انہیں کی زمین تھی, انہوں نے اپنی زمین دیا. تو مسلمان جو لوگ ہوئے تھے دن بھر کام میں کرتے تھے, رات میں مسجد بناتے تھے. راجہ کو جو معلوم پڑا کہ یہ لوگ رات میں مسجد بنا رہے ہیں, اور تو راجہ نے دکانداروں کو حکم دے دیا کہ ان کو کوئی بھی لوگ اپنے گھر سے اپنے دکان سے تیل نہیں دینا. نہ تیل دو گے نہ چراغ کرے گا نہ یہ کام کرے گا, مسجد بنائے. کہا تیل نہیں دینا, کہ تیل سے چراغ چلتا تھا اس ٹائم میں, لائٹ تو تھی نہیں. خواجہ قطب صاحب نے کہا حضور کوئی دکاندار تیل دینے کے لیے تیار نہیں. کہا کوئی بات نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. خواجہ صاحب نے کہا قطب وضو کے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا. جو وضو کے لیے جو پانی بچتا ہے نا سب کو ایک برتن میں جمع کر دو. وضو کا جو پانی گرتا تھا غریب نواز کے ایک برتن میں جمع کر دیا. اب آپ بھی غریب نواز کے بولے کہ وہ بھی ہماری طرح تھے, تمہارے وضو سے ذرا کچھ کر کے دکھاؤ نا پانی سے. غریب نواز کے وضو کا پانی خواجہ قطب صاحب نے کہا حضور کیا کرے؟ کہا تیل کی جگہ استعمال کرنا. چارے چراغ میں پانی ڈالا گیا, رات بھر کام ہوا, راجہ پریشان.
یہ میرا غریب نواز ہے، کتنی کرامت سنو گے. اور آج بھی جس کو چاہتے ہیں نا اس کو اپنا جلوہ دکھا کے. اور پیر و مرشد اگر کامل ہے، پیر سچا ہے، تو آج بھی اپنے مریدوں کو خواجہ صاحب کا دیدار کراتا ہے. یہ جو بیٹھا ہے نا مولانا صاحب حافظ صاحب، ان کے پیر و مرشد، یہ امجد صاحب کے پیر و مرشد، یہ مجید بھائی کے پیر و مرشد، مناف صاحب کے پیر و مرشد، علی امام کے نانا جان شاہ اعظم علی مقام. یہ 20 رات تک میں آج دن میں ہمارے بچوں کو مدرسے کے بچوں کے واقعہ سنائے. اب جس کا نام دنیا میں نہیں، اس کا مطلب وہ کچھ نہیں ہے، ایسا مت سوچنا. جس کا نام بہت کچھ ہے وہی سب کچھ ہے، یہی سوچنا غلط ہے. نام سے کچھ نہیں ہوتا. پیر نے 300 روپیہ دیا بہار سے اجمیر جانے کے لیے، جگہ بتا دی کہاں رکنا ہے، اور کہا اس کے بعد اس پیسے کو گننا نہیں. میرے صابر نے، میرے سرکار نے 300 روپے دیا. اس کے بعد اس کو گننا نہیں ہے. جہاں بابا فرید گنج شکر کا چلہ تھا وہیں پر اپنا ڈیرا ڈالنا ہے. اور اس کے بعد میں کب آنا ہے یہ ہم نہیں بول سکتے. رات میں 1 بجے کوئی آئیں گے، سبحان اللہ، ان سے ملنا ہے، بس سلام کرنا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. اور جو مانگے وہ دینا ہے. ارے پیر ایسا ہو جب وہ مرضی سے چاہے تو جس کا بھی دیدار کرا. یہ تو ہوتے ہیں لوگ بہت بڑا بڑا نام لیتے ہیں نا، لیکن بتاؤ نا صحیح کوئی ایسا ہے؟ بتاؤ میرے کو. اللہ اکبر. یہ کہا کہ ختم کر رہے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، آپ کے لیے غریب نواز نے کھانا تیار رکھا ہے. اور یہ نصیب والے جس میں رہتے ہیں. کیا ہوا ہم کو بہت یاد ہے، میں چاہوں تو بہت دیر بول سکتا ہوں خواجہ صاحب کی شان میں. ہماری کیا اوقات ہے، وہ جتنا چاہے بلوا لیں، لیکن سننے والے لوگوں کو بھی تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا. کھانا کھانا ہم لوگ رات ادھر بیٹھتے ہیں. یہ رات جب بھی آتی ہے نا، چھٹی رات، آج نہیں، ہماری جو پرانی مسجد تھی نا بہت پہلے سے ہی پوری رات بیٹھتے ہیں. 3 سے 4 بجتا ہے، وہ نظارہ الگ ہوتا ہے. یہی مسجد ہے، پرانی مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. 4 بجے کا وقت تھا. کیا سلام ہو رہا تھا یہاں پر. ہمارے ساتھ جو ہمارے چند لوگ جو ماننے والے ہوتے ہیں سب دنیا کہاں رہتے ہیں. سلام کر رہے غریب نواز پر، سلام ہے ہند کے راجا. اچانک دیکھا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے اس میں نظر آیا کہ شاہ اعظم حضرت شاہ محمد اعظم آفاق صابری تشریف لائے. سب کو اٹھا کے اجمیر گئے. سب لوگ دیکھ رہا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے سامنے کھڑے ہیں. اسی مسجد میں ہم لوگ ہر رات، ابھی ہم تقریر ختم ہوگی، کھانا کھا لیں گے، لیکن ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. یہ رات پوری رات کو 4 بجے وقت کا انتظار کرتے ہیں جب میرا خواجہ دنیا سے پردہ کیا تھا. آپ کو پتا ہے جب غریب نواز پردہ کیے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ 6 رجب کی رات، چھٹی جو بولتے ہیں، جب آخری وقت میں آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں نا، غریب نواز کا مثال ہوا تو پیشانی مبارک کو لکھا تھا ہذا حبیب اللہ. بھائی سبحان اللہ. پیشانی پہ لکھا تھا خود بخود آٹومیٹک ہذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے. آگے کیا لکھا؟ ما کفی حب اللہ، اللہ کی محبت میں چلا گیا. پیشانی مبارک پر ایک لکھا ہوا ہے ہذا حبیب اللہ ما کفی حب اللہ. یہ وہی رات ہے. اس لیے وہ جو وقت آتا ہے، آپ جو گھر میں جاؤ گے کبھی دیکھو گے جتنے اولیاء، جتنے مشاق، سب وہ 4 بجے کے وقت میں صرف گنبد کو دیکھتے کھڑے رہتے ہیں. اس وقت ایسا نور چمکتا ہے، اسی کا انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا. تو 300 روپیہ دیا پیر و مرشد نے شاہ اعظم علی مقام کو، جہاں بابا فرید گنج شکر کا چلہ ہے، بس ختم کر آپ ذرا گھبرائیں. وہاں جا کر کے آپ کو رکنا ہے.
वहीं पर ठहरना है, कहीं नहीं जाना है। इस 300 रुपए को इसके बाद गिनना नहीं है, इसी में से खर्च करना। गए हुक्म था पीर का, उस जगह पर अपना डेरा डाल दिया और जाकर के जहाँ बाबा फरीद शकर का चिल्ला है आज वहाँ, उसी जगह पर हुक्म था डाल दिया। रात को 1 बजा देखते हैं कि एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए तशरीफ लाए। हुक्म क्या था पीर का कि पूछना नहीं, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ सलाम कर। सलाम किया, जवाब मिला, कहा बेटा 1 रुपया निकाल के दिए, चलो। हुक्म था कि कुछ बात नहीं करना। दूसरी रात है, यही मामला 1 बजा, लाठी टेकते हुए बुजुर्ग आए, वही बुजुर्ग कल वाले, सलाम किया, जवाब मिला, बेटा 1 रुपया। ये सिलसिला चालू रहा। 300 रुपए में जो है उसी में कव्वाल को भी दे रहे हैं, वहाँ बैठे फिर समारोह होती रहती है। वो बोलते थे हम तो 5,000 से ऊपर तो पैसा हमने कव्वाल को दे दिया, फिर हमने खाना भी खाया होटल में उसी पैसे में से। और जब बिहार वापस आए 21 दिन के बाद तो बोलते उसमें 90 रुपये बचा हुआ। क्या बात है, जब सारा का गुलाम ये सब कर सकता है, वो तो गरीब नवाज है। तो क्या हुआ, बोलते इसी तरह 21 रात गुजर गए और रोजाना गरीब नवाज का दीदार होता रहा। 21वें रात में एक सलाम के बाद दूसरी बात होती, जो कहा कुछ बात नहीं करनी। 21 रुपया, मौला अली पाक की तारीफ कितने, 21, समझो राज को। 21वीं रात में कहते हैं बेटा अब जा सकते हो। अभी इसी वक्त या सुबह में, तो नहीं आराम से जाओ। 21 रात तक गरीब नवाज का रूबरू दीदार करा दिया। वो मेरा पीरो मुर्शिद है। ये क्या मामूली बात है? रूबरू यूं ऐसा सामने सामने 1 रुपया दे रहे हैं, वो रख रहे हैं, ये सलाम कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इसलिए बहुत नाम वाले पीर के पीछे मत घूमो, पता नहीं उसके अंदर भी कुछ है कि नहीं। अंदर वाले पीर को देख के उसके अंदर कुछ है या नहीं। और गरीब नवाज सरकार करम करे ना, तो आज यहाँ बैठे हुए सबका बेड़ा पार। अल्लाह पाक देखते ना कि हम लोग हमारे लोगों से ये कोई बैठने के लिए तक लोग तैयार नहीं होते हमारी मजलिस में। क्या बोलेंगे, ये काम, ये जिक्र क्या हमारा हो रहा है? क्या चीज पढ़ाते हैं लोगों को? ये जिक्र क्या मेरा हो रहा है कि मेरे बाप दादा का हो रहा है? ये जिक्र हिंदुस्तान के सुल्तान का हो रहा है, और ये हिंदुस्तान का हो रहा है, गरीब नवाज का हो रहा है। इसमें दावत की किसी को क्या, जिसको आना चाहिए तो 6ठी रात है, सारे हिंदुस्तान वालों पर, मुसलमानों पर खालिद साहब का एहसान है, वरना आज कुछ नहीं होता। और गरीब नवाज ने अल्लाह अकबर ऐसी ऐसी करामत दिखाई, गाने की पानी से चिराग जला दिया। और बहुत मशहूर वाकया है वो पंडित की बेटी का जो दूध पिला रही थी। गरीब नवाज उधर से जा रहे थे, कहा कि आप बेटा दूध क्यों पिला रही? कहा कि मेरा भगवान खाली का दूध पीता ही नहीं। आपने कहा अगर मैं कहूँ तो पी लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि अरे कहती है पीने की तो पी ले। तो मूर्ति दूध पिला शुरू कर, और उसके बाद जो घर जाके बोले मैं दूध पिला के आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब उसने कहा वो मुसलमानों का जो फकीर बाबा, उन्होंने कहा कि पी ले, तो पीने लगी। फिर इस तरह से इस्लाम को फॉलो अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह पाक जल्ल हम सबको गरीब नवाज के कदमों में हमेशा, कदमों के नीचे करम के साए में जिंदगी की तौफीक। हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में
غریب نواز کے کرم سے شاد رہے، آباد رہے، زندہ باد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔